بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مالش، جس کو ہم مساج بھی کہتے ہیں۔ تو مساج یا مالش کیا ہے؟ واٹ از مساج؟ مساج جو ہے وہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے فرکشن اور نیڈنگ، یعنی رگڑنا یا گوندنا۔ لیکن کچھ ماہرین جو ہے ان کا خیال ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ تاہم اس کا جو بھی مطلب ہے، اس کے ہم جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے مساج کی۔ تو مساج کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مالش جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ورزش کروائے بغیر مریض کے عضلات، رباط اور جوڑوں کو رگڑا یا گوندا جاتا ہے، یعنی اس میں ورزش نہیں کروائی جاتی، ورزش کے بغیر ہی مریض کے مسلز وغیرہ جو ہے اس کو رگڑتے یا گوندتے ہیں۔ تو ربنگ اینڈ نیڈنگ آف مسلز اینڈ جوائنٹس آف دا باڈی ود دا ہینڈس اسپیشلی ٹو ریلیز ٹینشن اور پین از کالڈ مساج۔ اس کے علاوہ مالش جو ہے ایک منظم اور مسلسل عمل ہے جس کے ذریعے مریض کے عضلات، جوڑوں اور آنتوں کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی اگر اس میں کچھ مسئلہ ہو تو مالش کی جائے تو وہ فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اس میں مختلف طریقوں کے ذریعے مریض کو بغیر ورزش اور سرگرمی کروائے مالش کے عمل سے گزارا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج ایسے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید ثابت ہوتا ہے جو جسمانی سرگرمی کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے، تو ان کی مالش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مالش سے ہی جو ہے وہ کافی فرق نظر آتا ہے۔ جو لوگ معذوری کا شکار ہوتے ہیں، مالش عضلات میں لچک پیدا کرتی ہے، انہیں نرم کرتی ہے اور دوران خون تیز کرتی ہے، اعصاب کو راحت فراہم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تسکین بھی فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے تھراپی۔ تھراپی کیا ہوتی ہے؟ تھراپی جو ہے اس کا مطلب علاج ہے۔ اس میں مریض کے علاج کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، یعنی ایسا طریقہ علاج جس میں مریض کو جسمانی ورزشیں کروا کر علاج کیا جاتا ہے تھراپی کہلاتا ہے۔ اسے عام طور پر فزیکل تھراپی یا فزیوتھراپی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں نہ صرف مختلف ورزشوں کا سہارا لیا جاتا ہے بلکہ چوٹوں یا جسمانی نقائص کے علاج کے لیے مختلف آلات اور آپریٹرز کا استعمال جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو مالش اور تھراپی میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین مساج اینڈ تھراپی؟ تو مالش جو ہے ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں جسم کو رگڑا، مسلا یا تھپکا جاتا ہے اور مریض آرام سے لیٹا رہتا ہے، جبکہ فزیکل تھراپی یا فزیوتھراپی جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں مالش تو کی جاتی ہے لیکن اس میں ہمیں جو ہے وہ آلات کا استعمال جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ چوٹوں کے علاج کے لیے مریض کو ورزشیں کروائی جاتی ہیں۔ مالش جو ہے اس میں ورزشیں نہیں کروائی جاتی، تھراپی جو ہے اس میں ورزشیں کروائی جاتی ہے اور اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ مالش جو ہے اس میں آلات وغیرہ کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، تھراپی جو ہے اس میں باقاعدہ آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مریض مالش سے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں ان کو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو تھراپی سے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں ان کو مالش بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالش کا طریقہ علاج ہر قسم کے مریض، بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، صحت مند مرد اور معذور سب کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے اور مفید ہے، جبکہ جو تھراپی ہوتی ہے اس کا طریقہ علاج تمام لوگوں کے لیے مؤثر، مفید اور ممکن نہیں ہوتا۔ تو مالش جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی جگہ ہی درکار ہوتی ہے، گھر میں بھی ہم ایزیلی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم اپنا کمرہ جو ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو تھراپی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کافی بڑا ہال یا لان جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ مالش جو ہے وہ جسمانی رباط کو سہلانے اور دوران خون کو تحریک دینے کا کام کرتی ہے، جبکہ تھراپی جو ہوتی ہے وہ جسمانی معذوری اور درد کا علاج بذریعہ ورزش یا مالش کرتی ہے۔
مساج دیگر تمام باڈی ورکس کی ماں ہے، جبکہ تھراپی جو ہے اس سے جنم لینے والی ہی ایک شاخ ہے۔ تو یہ تھی مالش اور تھراپی میں فرق۔ نیکسٹ ہے مالش کی تاریخ، ہسٹری آف مساج۔ مساج کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ماہرین آثار قدیمہ کے نزدیک چین، انڈیا، جاپان، کوریا، مصر، روم اور یونان جیسی قدیم تہذیبوں میں مالش کا استعمال جو ہے وہ علاج کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سر میں تھوڑی سی درد ہو تو اگر ہم اس سے آئل کا مساج کیا جائے سر میں تو ہمیں جو ہے وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں بھی لوگوں کو اگر چوٹیں یا اس طرح کی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی تھی یا کہیں جوڑوں میں درد وغیرہ ہوتی تھی تو وہ اس طرح مساج کرتے تھے، جس سے ان کو کافی حد تک فرق پڑ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ 460 قبل مسیح کا ایک یونانی معالج جو تھا جس کا نام ہپوکریٹس تھا، کہتا ہے کہ the physician must be experienced in many things but assuredly in rubbing، کہ یعنی جو فزیشین ہے وہ بہت سی چیزوں کا تجربہ کار ہونا چاہیے، لیکن اس کو ربنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو تجربہ ہونا چاہیے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ 1776 میں ایک سویڈش فزیکل تھراپسٹ تھا جس کا نام تھا پر ہینڈرک لنگ، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میڈیکل جمناسٹکس کا استاد تھا اور اس نے کلاسک مساج اور سویڈش مساج دو نئی اقسام جو ہیں وہ ایجاد کی۔ اس بنیاد پر اسے مساج کا باپ جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ 1996 یعنی 1996 کے سمر اولمپکس میں پہلی بار امریکہ کی اولمپک ٹیم کو مساج بطور میڈیکل سروس مہیا کی گئی۔ آج پوری دنیا میں نہ صرف مالشی خدمات سر انجام دے رہے ہیں بلکہ آج کل الیکٹرانک مساجر جو ہیں وہ بھی بازار میں آسانی سے مل جاتے ہیں جو مساج میں اپنی مثال آپ ہیں۔ نیکسٹ ہے مساج کی اقسام اور طریقوں میں فرق، کہ مساج جو ہے اس کی اقسام اور اس کے جو طریقے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو بعض ماہرین جسمانی تعلیم نے علمی کے بنیاد پر مساج کے مختلف طریقوں کو ہی مساج کی اقسام بیان کر دیا ہے، یعنی طریقوں کو ہی اقسام بیان کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی جو طریقے اور اقسام ہیں ان میں کافی فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جمپس ہیں تو اس کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، لانگ جمپ، ہائی جمپ، ٹرپل جمپ، اسٹینڈنگ براڈ اسٹینڈنگ جمپ وغیرہ۔ اس طرح اگر ہم ہائی جمپ کو دیکھیں تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ جمپ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی سا بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا درست ہوگا۔ ہائی جمپ جمپس کی اقسام میں سے ایک ہے، جبکہ اس کو آگے کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ وہ طریقے کون سے ہیں؟ جیسے فاسبری فلاپ، سیزر کٹ، ویسٹرن رول اور ویسٹرن کٹ وغیرہ۔ اسی طرح جو ہے مساج کی ہی مختلف اقسام ہیں اور ہر قسم میں مساج کے مختلف انداز اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ کچھ ماہرین جسمانی تعلیم نے گوندنا جیسے اٹھانا، کوٹنا، ہلانا، رگڑنا، چننا، جھنجھوڑنا، تھپکنا جو ہے اس کو مساج کی اقسام کا نام دیا ہے، جبکہ یہ تمام اعمال یا افعال مساج کے مختلف طریقے ہیں نہ کہ مختلف اقسام۔ ہاں مساج کی مختلف اقسام میں یہ طریقے جو ہیں وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی مساج کی اقسام اور طریقوں میں فرق، اور نیکسٹ ان کی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اقسام کیا ہے اور ان کے طریقے کیا ہیں ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔